بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اس کا شروع کا حصہ ہم نے پچھلی دفعہ کور کیا تھا. یہ ذرا لمبی آیت ہے اور اس میں بھی جو 10 کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی، 10 بنیادی احکام، ان کا قرآنک ورژن یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. پہلی کمانڈ توحید سے متعلق تھی، اس پہ میں نے آلموسٹ 30 منٹ گفتگو کی تھی پچھلی دفعہ. اسی آیت کے اندر اب اس سے اگلی کمانڈ آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. یہ پہلی کمانڈ. اسی کے ساتھ دوسری کمانڈ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا. قرآن حکیم میں 5 مقامات ایسے ہیں جن میں توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 5 مقامات پہ توحید کے فوراً بعد. سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، اور یہ سورہ بنی اسرائیل. یہ 5 مقامات ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پورے قرآن میں ماں باپ کے حقوق کا بیان جتنا ہوا، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو مسلسل 3 آیات ہیں، یہ اس سب پر بھاری. اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کو بھی کور کریں گے، اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگائیں گے. اس سے ریلیٹڈ احادیث کو بھی انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا. ایک چیز اس میں یہاں پہ سکپ ہے جو کہ باقی جگہوں پر آئی، خصوصاً سورہ لقمان کے اندر، کہ اگر ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تو میرے خلاف چلے یا شرک کرے، پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا. لیکن ساتھ ہی فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے. معروف طریقہ یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کے رہائش کے پوائنٹ آف ویو سے جو مسائل ہیں انہیں ایڈریس کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا. یہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں بڑی، ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ ملنے کے لیے آیا کرتی تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. لیکن بسا اوقات اس حسن سلوک میں ایگزیجریشن آ جاتی ہے. اکثر جذباتی قسم کی آپ کو تقریریں سننے میں ملیں گی کہ جی ماں باپ کے کہنے پہ تو بیوی کو بھی طلاق دے دینی چاہیے. اگر ماں باپ کے کہنے کے اوپر بیوی کو طلاق دینی ہے تو پھر تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شادی کے بعد ساس کا اور بہو کا کنفلکٹ نہ آئے. پھر تو ہر گھر میں طلاق عام ہونی چاہیے. پھر تو قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ہونی چاہیے کہ شادی کرو اور پہلے ہی ہفتے طلاق دے دو. لیکن قرآن و سنت میں تو بالکل اس کے اپوزٹ باتیں ملتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند ایک جعلی روایتوں سے بعض لوگوں نے جو مسائل اخذ کیے، یا اکا دکا جو صحیح روایتیں بھی ہیں، وہ روایتیں بھی وحی کی تائید کے ساتھ ہیں. جس طرح عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ حضرت عمر کا کنفلکٹ تھا اور انہوں نے کہا اسے طلاق دے دو. انہوں نے نہیں دی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم طلاق دے دو. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وحی کی تائید حاصل ہے. وہ اگر کسی سے فرما رہے ہیں تو وہ صرف زبانی کلامی نہیں کہہ رہے. اس چیز کو نبی علیہ السلام نے کہیں مشروع نہیں فرمایا، ورنہ حدیثیں یوں ہوتی کہ جب ماں باپ
تمہیں طلاق دینے کا کہیں تو فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو پھر سب سے پہلے تو سارے صحابہ کرام بغیر بیویوں کے بیٹھے ہوتے، کیونکہ یہ کنفلکٹ تو شروع سے چل رہا ہے، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ نیچرل ہے۔ اس کے الٹ ضرور ملتا ہے، قرآن میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، طلاق کو آخری درجے تک اوائڈ کرنے کا ذکر موجود ہے، اور احادیث میں تو جس طریقے سے کھول کھول کر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں توڑنا اسے، اس میں الفاظ ہے اس سے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی توڑنے کی کوشش نہ کرو، یعنی کہ طلاق دینے کی کوشش نہ کرو۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ مسلم شریف میں تو اتنی حیران کن حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا۔ شیطان خوش نہیں ہوتا، بڑا بڑا گناہ وہ گنواتے ہیں، بدکاری کا، چوری کا۔ ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی ہے، شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کیا یہ بات فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے؟ اسلام تو کہتا ہے جینون ریزن بھی ہو تب بھی آپ نے طلاق کو اوائڈ کرنا ہے۔ قرآن میں آیا کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو سب سے پہلے اسے بستر سے الگ کرو، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، سورۃ النساء میں۔ پھر بھی صحیح روش اختیار نہ کرے تو اسے مارو، وہ بھی وحشیوں کی طرح نہیں مارنا، صرف چھوٹے بچوں کو جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے اس میں بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا، ہڈی پسلی توڑنے سے منع کیا، ایک سازش کے طور پہ۔ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین اگر کوئی متاع ہے دنیا کا تو نیک بیوی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بوڑھے لوگ جن کے ساتھ نوجوانوں کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ انہیں شادی سے پہلے پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو دبا کے رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے، اور اینڈ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے، پوری زندگی میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ پرانے جو بوڑھے بابے ہیں نا ان کو دیکھیں نا تو سکون سے نہیں گھر میں رہتے۔ اسی طریقے سے وہ میاں بیوی جو پوری زندگی اکٹھے نہیں رہے ہوتے، بڑھاپے میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد مرد گھر واپس آتا ہے کچھ عرصے بعد آپ طلاق سن لیتے ہیں، یہ عام آپ نے سنا ہوگا، یہ خصوصاً فوجیوں میں بہت ساری طلاقیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہوتی، اور بڑھاپے کے وقت اب دونوں کی ہڈیاں اپنی جگہ فکس ہو چکی ہیں، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ طلاق ہو جاتی ہے اور وقت پڑ جاتا ہے بچوں کو، ماں کو بھی انہوں نے سنبھالنا ہے، باپ کو بھی سنبھالنا ہے، اور ایک جگہ نہیں رکھنا، ظاہر ہے وہ نامحرم ہو گئے ایک دوسرے کے لیے۔ یہ بہت بڑی آزمائش، یہ وہ ریئل ٹائم پرابلمز ہیں جو لوگ ہم سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کیا کریں، مصیبت بن گیا آخری وقت میں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے۔ وہ آپس میں غصے میں الجھے ہیں اور طلاق کر کے تو مصیبت ہماری جان کو ڈال دی ہوئی ہے۔ سب کے پاس تو فائنینشیل ریسورسز ایسے نہیں ہوتے نا کہ وہ ماں باپ کو الگ الگ مکانوں میں رکھ سکے۔ یہ ایک عذاب والی صورتحال شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ساتھ رہنے کا تجربہ نہیں ہوتا۔ کورونا کے دنوں میں آپ نے نہیں سنا تھا کتنے لوگوں کی طلاقیں ہو گئی یورپ امریکہ میں، کیونکہ پہلے تو مصروف رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، بس اتنا ہی ریلیشن شپ تھا کہ
بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تھوڑی بہت ڈسکشن ہو گئی یا جاب کے پوائنٹ آف ویو سے